الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول کائنات سید العالمین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک آیت مقدسہ جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں وہ ہے آیت درود پاک کے بارے میں آیت ہے۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیت اس مہینے میں نازل ہوئی جو ابھی چل رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ شعبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت کو اس مہینے میں نازل کیا اور حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ آیت درود اس مہینے میں آئی تو اس کا نام ہوا ماہ درود و سلام، درود و سلام والا مہینہ۔ آج ہم اسی آیت کے متعلق سنیں گے اور درود پاک کیا ہے، اس کے پڑھنے سے بندے کو کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں حکم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو امر کا صیغہ ہے اور سلیمو بھی امر کا صیغہ ہے۔ امر عربی میں گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو مطلب ہوتا ہے اللہ کسی کام کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم درود پڑھو، وسلیمو اور سلام پڑھو۔ آگے فرمایا تسلیما، سلام بھی خوب، درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پاک کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ابو العالیہ سے بیان ہوا کہ صلاۃ یعنی درود کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، حضور کی تعریفیں، خوبیاں، عظمتوں کا ذکر کرنا، یہ درود پاک کا مطلب ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم اپنے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابی بن کعب، اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرض کاموں کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے میں اس میں سے ایک حصہ آپ پہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس ٹائم کو بڑھا دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں سارے وقت کا تیسرا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو ٹائم بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں پورے وقت کا آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو ٹائم بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نمازوں کے علاوہ، فرض چیزوں کے علاوہ جو بھی ٹائم میرے پاس بچے گا میں سارا وقت ہی آپ پہ درود پڑھا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارا وقت ہی درود پڑے گا تو پھر یہ درود سارے وقت میں پڑھنا اللہ تیری حاجتوں کو بھی پورا کرے گا، تیرے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، اتنے وقت میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات کی فہرست کو دیکھیں کہ ہم پہ کیا کیا احسانات کیے گئے حضور کی برکت سے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبی پہ کتنا درود پاک روز پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ رات کو گھر میں چھپ کے جرم کرتا تھا، پچھلی امتوں میں اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا تھا اس بندے نے آج یہ جرم کیا ہے۔ اگر ہمارے بارے میں ایسا ہوتا اس بندے نے یہ جرم کیا ہے تو مجھے بتائیں معاشرے میں ہماری عزت کیا رہتی۔ گناہ کرتے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، صورتوں کو مسخ کر دیا جاتا۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو پھر گناہ کرتے اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ان کے جرموں کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ پوری پچھلی امتوں کی فہرست چیک کریں نا، جرموں کی، گناہوں کی، نافرمانیوں کی، وہ انہوں نے جو الگ الگ کیے تھے ہماری قوم وہ سارے کر رہی ہے، ہم لوگ وہ سارے جرم کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، کہ صرف اتنا داؤد علیہ السلام کی قوم کو منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، اتنا منع ہوا۔ انہوں نے ہفتے والے دن شکار تو نہیں کیا لیکن ایک ہیلا نکال دیا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، انہوں نے حوض بنا لیے تالاب نما، اور اس میں وہ ہفتے کو روک لیتے، پانی کے ذریعے مچھلیاں اس میں بند کر لیتے، لیکن پکڑتے اتوار کو، اور کہتے ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑا ہے،
یعنی اتنا سا ہیلا کیا اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ مجھے بتائیں ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا زنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ آج حالت کیا ہے ہمارے معاشرے کی؟ پھر بیان ہوا کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہ ساری امتوں نے یہ جرم الگ الگ کیے تھے، ہم سب وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آ رہا۔ یہ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے نبی کی رحمت بیچ میں آ جاتی ہے، جو ہم پہ عذاب نہیں آ رہا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اتنے ہمارے جسموں پہ بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پہ احسان ہیں، جتنے ہم پہ ہمارے نبی کے احسان ہیں اتنے ہمارے جسموں پہ بال نہیں ہیں، اتنے احسان اس نبی کے۔ مجھے بتائیں ہم ان احسانوں کی کیا قدر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان ہم زمانوں سے سنتے آ رہے ہیں، جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، ہم پڑھتے ہیں۔ جو روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل قیامت والے دن حضور اس سے ہاتھ ملائیں گے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہوگی جس میں گھنٹوں گھنٹوں سیاست پہ باتیں نہیں ہوتی۔ کیا انقلاب آیا، کیا ہوا سوائے ٹائم ضائع ہونے کے؟ حالانکہ حدیث میں مسلمان کے اسلام کا حسن یہ بیان ہوا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہم ساری زندگی سے جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے فائدے کیا؟ ایک طرف ہم بیٹھک جمائے بیٹھے ہیں، نمازوں کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، فائدہ کیا؟ امام ابن ابی دنیا نے ایک حدیث لکھی ہے جسے کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اس کی نظر جب میرے چہرے پہ پڑے گی تو وہ کہے گا یا رسول اللہ، فریاد کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جلدی سے اس کی طرف بڑھوں گا، اتنی تیزی سے کہ میرے کندھے کے اوپر جو چادر ہوگی وہ چادر کا ایک پلو زمین پہ گھسٹ رہا ہوگا، دوسرا میرے کندھے پر ہوگا، اتنی تیزی سے میں اس کی طرف بڑھوں گا۔ تو جا کے میں فرشتوں سے کہوں گا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جہنم کی طرف۔ کیوں؟ حساب کتاب ہوا، اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، نیکیاں کم ہیں۔ حضور فرمائیں گے اس کے عملوں کو دوبارہ تولا جائے۔ اب فرشتوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اصل تو حضور کی
شان کا اظہار ہے۔ اب اللہ فرمائے گا دوبارہ تولا جائے ان کے عملوں کو۔ اب آواز نہیں آئے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ دوبارہ تولا جائے ان کے عملوں کو۔ اب اس کو دوبارہ ترازو پہ لایا جائے گا، ترازو پہ لایا جائے گا۔ اب عمل تولے جائیں گے، حساب پھر وہی، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے جسے عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، نکال کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ حضور پہ سو جان سے قربان ہو رہا ہوگا، عرض کرے گا یہ آپ نے کیا رکھا؟ حضور فرمائیں گے میرے امتی تو نے زندگی میں ایک بار محبت سے جو درود پڑھا تھا، یہ وہ تیرا درود ہے، وہ تیرا درود ہے۔ اٹھی نظر جو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، زندگی سنور گئی، دل کیا سنور گیا، زندگی سنور گئی۔ اور اللہ حضرت کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اٹھی جو نظر ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، زندگی سنور گئی۔ ارے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، جو تڑپے ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے فائدے کیا؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات، لکھنے والے رائٹر محمد بن سلیمان جزولی، پوری کتاب درود پاک پہ لکھ دی۔ کسی نے کہا پوری کتاب درود کے متعلق کیا ہے؟ شروع میں پڑھے نا تو اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ محمد، سیدھا کیا لکھتے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج، سلام بھیج، برکتیں بھیج اس ذات پر جن کا نام محمد ہے، من اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے۔ درود پاک کے سیگے۔ ان سے کسی نے کہا آپ نے یہ کیوں لکھ دی؟ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں سفر میں تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، پانی نہیں تھا، میں تلاش میں نکلا تو ایک جنگل کے اندر مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ میں جلدی سے پاس پہنچا تو پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں تھے۔ میں حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کنویں کے ساتھ جڑواں ایک غریب کا کچا مکان تھا، اس کی چھت پہ 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے پوچھا چچا کیوں پریشان ہے، کون ہے آپ؟ کہنے لگے میں نے کہا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں نکل پا رہا، یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے۔ اس نے آگے سے مسکرا کے کہا انت الذی یصنع علیک الخیر وانت تتحیر وتخرج الماء من البئر۔ کہا آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ دنیا آپ کا نام جانتی ہے اور آپ حیران ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں۔ آپ نے کہا شاید تو میری بات سمجھی نہیں، میں جس سے پانی نکالنا نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی نکالوں کیسے؟ کہتے ہیں اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں پانی نکلتا کیسے۔ وہ چھت سے کنویں کی طرف جھکی، اس نے اپنا تھوک کنویں میں ڈال دیا۔ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ جانچ ہی نہیں کر سکا کہ اس کا تھوک کنویں میں پہلے آیا یا پانی اچھل کے پہلے کنویں سے باہر آ گیا۔ یہ ہے ہماری بچیاں 7-8 سال کی، جن کی تربیت ایسی۔ اب کہتے ہیں انہوں نے کہا وضو کر لے۔ میں جب وضو کیا تو وہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے اسے کہا بیٹی
میں اقسمو کی باللہ بما نلتی حاضر منزلہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں بتا یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ اس نے کہا یہ بھی آپ کو نہیں پتا، بِكَسْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رسول اللہ۔ چچا میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھ، میں اس چھوٹی عمر میں بھی اپنے نبی پہ کثرت سے درود پڑھتی ہوں۔ کہا پھر وہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں جس پر میں درود پڑھتی ہوں، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا، لگتا یہ ہے جانتا تو میں ہوں لیکن پہچانتی تو زیادہ ہے، بتا تو صحیح وہ کون ہے، میں تیرے لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے اب حضور کی شان کیا بیان کی، اس نے کہا میں جس نبی پہ درود پڑھتی ہوں وہ نبی جب جنگلوں میں جاتے ہیں جنگل کے درندے اور پرندے بھی ان کے دامن میں چھپ کے پناہ لے لیا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ایک جگہ بیان کی نا تو کسی نے بزرگ نے کہا کہ بات سن کے میں رو رہا تھا، میں یہ حیران ہو رہا تھا یہ بچی جس کا اتنا مقام ہے اس کے والدین کس مقام کے ہوں گے۔ یہ گھر سے تربیت ملتی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خدا کی قسم ہے درود وہ چیز ہے جس پہ حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے میں اس کے سلام کو صرف سنتا ہی نہیں جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔